بیٹا آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے. بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب. وہ علی مرزا جس نے سیدنا امیر معاویہ کو ہر وقت بکواس کی ہے، گالیاں دی ہیں، گالیاں تو خیر وہی الفاظ جو دوسرے شیعہ استعمال کرتے ہیں وہی. آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں. آپ جا کے لاسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ، خود کو مخدوم الانبیاء کہتا ہے، اس سے آپ ملتے ہیں. آپ ہنس رہے اس میں مولانا صاحب. آپ کو ہماری بات درد دل جو ہے، آپ کو بڑا جو ہے نا کعبے کی حرمت کا اور مسلمان کے دل کا مسئلہ. میں رو رہا ہوں ادھر، آپ ہنس رہے ہیں. بیٹا آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے. بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب. آپ کو جو جی جار کرنے والے لوگ ہیں نا، ہر دفعہ سامنے جا کے سر جھکانے والے، آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے پکڑنے والے، پاؤں پکڑنے والے، آپ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے عادی ہو گئے ہیں. اگر ہم جیسے سر پھرے آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں بھریں گے نا، آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا میں طارق جمیل بول رہا ہوں. جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی بیٹا آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں میں آپ سے تو نہیں ہوں، آپ کی باتوں سے. چلیں اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے. وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے، نبی پاک سے مانگنی چاہیے. ہم بیٹا پتہ کیا ہے، جی جی ہر ایک کے نا کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا، وہ ہے یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، جی جی وہ ہے مریض کی طرح. صحیح. اور جو دعوت دینے والا ہے وہ طبیب کی طرح. صحیح. تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا، حدود بتانا، سب کچھ. صحیح. اور جو ابھی اپنے ISI کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر انڈر گراؤنڈ کام ہوتا ہے. انڈر گراؤنڈ کا مطلب تبلیغ والے بیٹا، میں نے چونکہ تبلیغی مدرسے میں پڑھا، ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی اکابر کا ہے، لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے، ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ طائب ہو چکے ہیں، کتنے بریلوی طائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا یہ کہیں آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی، یہ تو کلمہ ہی نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی کمی ہوگی. دیکھیں مولانا صاحب، ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے رابطہ کیا ہے، اور مجھے چونکہ وہ علامہ حیدری سے بالکل میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریریں جو ہے وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا. یہ آپ جب ہمارے ایبٹ آباد والی طرف آئے تھے تو وہ جو 2005 میں زلزلوں کی تھی، مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ابھی چونکہ میں نے ایک بات کی ہے لوگوں کے سامنے، اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، آئی ایم واچنگ یو فرام لاسٹ 7 years یو آر ڈوئنگ دیز تھنگس. تو یہ ہے کہ اب گلگت، میرا چونکہ تعلق گلگت بلتستان سے، چلاس سے میرا تعلق ہے. 2012 میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا اختراق پڑا اس بات پہ کہ بھائی فلاں تو جو ہے نا وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، تارکین صاحب تو کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اور پڑھا ہوا ہے. اس طرح کر کے میرے گاؤں کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کئی لڑائیاں ہوئی ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شیعہ جو ہے نا وہ وہاں سے آیا اور رائمنڈ کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا میں بتاتا ہوں کتنے سینکڑوں مولانا صاحب، مجھے صرف آپ سے 2-3 باتیں جو ہے نا کرنی ہے، باقی میں آپ کی ساری باتیں آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں، آپ بولیں. اب یہ ہے کہ میں بالکل کھول کے بول رہا ہوں، کیونکہ میں اس معاملے میں جو ہے نا، چونکہ اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا، اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا، تو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا، آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جو ہے نا شیعہ جو ہے نا مسلمان ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی تکفیر کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3-4 دنوں میں صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں. یہ بیٹا بات یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے، جی جی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے. صدیق اکبر سے بڑے اکابر میں نہیں ہیں. کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی بالکل نہیں ہے، صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں. مولانا صاحب آپ نہیں بیٹا میری بات سنیں نا، اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں.
جی جی اور جن شیعہ کے عقائد کفری ہے نہیں وہ کافر نہیں ہے، بس اتنی سی بات۔ تو مولانا صاحب آپ کے نزدیکوں سے کفری عقائد میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ اصحاب رسول کی تکفیر کو تو آپ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا۔ حیدری صاحب کے ساتھ جو آپ کی کال میں بات ہوئی وہ تو میرے پاس موجود ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں علامہ علی شاہ حیدری صاحب کے ساتھ جو 2009 میں آپ کی بات ہوئی تھی، مولانا علی شاہ حیدری صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی 2009 میں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ایسے وہ خیرپور میں تھے، وہاں سے آپ نے فون کیا تھا ان کو، وہ جا رہے تھے راوی تبلیغی مرکز، آپ نے فون کیا تھا۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام، وہ کٹ گیا تھا بیٹا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی بھی چیز میں اپنے اکابر سے ہٹا ہوا نہیں، یہ ہمارے طریقہ کار ہے۔ مولانا صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے سے واللہ باللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بیٹھے کسی کے ساتھ، لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ سے مجھے پتہ ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، اور میں نے یہ بات کوٹ بھی کی ہے کہ جنید جمشید وغیرہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں ان پہ آپ کی بہت بڑی محنت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جو صدیق یعنی کہ شیعہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ہماری طرح مسلمان ہیں، ہم تو گلگت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری وہاں پہ جو ہے نا لاشوں کے اوپر ٹریکٹر گزارے ہیں، ہمارے بچے انہوں نے ذبح کیے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ بہت اچھی بات ہے، دنیا میں آپ کو عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سب کچھ کرے، یہ آپ کو تکریم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ شہنشاہ نقوی اور یہ جواد نقوی جن سے آپ ملتے ہیں یہ ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا ہے، آپ کے بارے میں علماء کی مجالس میں گفتگو ہوتی ہے، آپ یہ بات باہر اس لیے نہیں لائی جا رہی کہ یہ فساد خلق کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ اکثر وہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں وہ ہیں، تو میں بڑی آپ سے کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ہے نا آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کی میمکری کر کے دو نمبری کر رہا تھا شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، میں نے اس وقت آپ کو ڈیفینڈ کیا بیکاز ہی واز سیلنگ یور نیم، مجھے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں تھی، لیکن ابھی یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آپ نہ اہم ہے، نہ گنگوئی صاحب نہ ناظم صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ حیدری صاحب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ کال میرے پاس آج پہنچی، اس کے اندر وہ آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شکر ہے آپ نے یہ بات کوٹ نہیں کی، اور آپ نے خود ان کو فون کیا جس کے اندر گفتگو موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پہ بات ہو گئی، وہ پھر آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے درس دینا ہے چاہے طلباء میں دیں یا کچھ اور، پھر وہ کیسٹ جو ہے نا آپ مجھے رجسٹری کروا دیں، یہ ساری گفتگو آپ کی ہوتی ہے، جیسے وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ابھی جو کل آپ نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو نصوص ہیں اس کو چھیڑ کر عقائد کو لوگوں کو جو ہے نا اس میں شکوک میں مبتلا کر کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے، میرے پاس آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں، میں کوئی ان کو جن کے کفری عقائد ہیں میں انہیں کبھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزدیک کفری عقائد ہیں کیا؟ شیعہ کے کفری عقائد آپ کے نزدیک کون کون سے بتا دیں چلے مجھے۔ بیٹا جو قرآن کی تعریف کا قائل ہو، جو صدیق اکبر کے کفر کا قائل ہو، جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے، جو عقیدہ امامت کا قائل ہو، بالکل یہ چیز ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ساجد نقوی ہے اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ساجد نقوی جو ہے نا وہ کافر ہے، نہیں کہیں گے، لیکن یہ کھلے عام کہتا ہے میں جو ہے نا ان خلیفوں کی خلافت کا منکر ہوں۔ جواد نقوی کہتا ہے، شہنشاہ نقوی جس سے آپ ملے ہیں وہ کہتا ہے، اور انہی دنوں شہزاد رضا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اس کے درمیان ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے۔ مولانا صاحب آپ نوجوان نسل کو جو ہے نا آپ نے ان کو ایک دین کی طرف بلایا، لوگ آپ سے بہت انسپائر ہوئے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عقائد کا معاملہ علماء کا ہے، آپ ایک مبلغ ہیں تو پھر آپ عقائد کے معاملات کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ مجھے تو بخدا دل میں کبھی یہ ہوتا ہے آپ ناراض نہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اس قدر ہوگی، خدا نخواستہ آپ کو کہیں عوام کا خوف نہ ہوتا تو آپ قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے جی، تھوڑا بہت اختلاف ہے، آپ یہ بھی کہہ جاتے ہیں۔ بیٹا لگتا ہے بڑے ہی غصے میں ہے۔ بالکل میں صدیق اکبر کی عزت کے حوالے سے ہوں، مجھے آپ دیکھیں نا، میں ایک آدمی جس کو اپنا بڑا کہہ کے ہم ہر طرح کے لوگوں کے سامنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی کیا، ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا اس گندگی سے نکال کے، فلم انڈسٹری سے نکال کے دین کی طرف لائے، کرکٹ کے میدانوں سے لائے، وہ باتیں ہم ادھر سے دفاع کر کے لڑتے رہتے ہیں، ادھر آپ آگے جو ہے نا کوئی ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں جسے ہم سارا سال جو ہے نا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔
बेटा देखो, मुझे बशर समझो, फरिश्ता ना समझो, मुझसे भी खता हो सकती है। मैं कोई तो मौलाना साहब खता का याद बार बार क्यों होता है, मुझे ही नहीं समझ आ रही। आप देखें, आप हर बार कह रहे हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2015 में गया था उसके लिए, चिले के लिए। तो मुझे पता है लोग किस तरह के लोग होते हैं और किस तरह इनको डील करना पड़ता है। मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता, आपका तो तजर्बा सारी जिंदगी का, मेरी 22-23 साल उम्र है, तो इससे दुगना आपका तजर्बा है, आप पूरी दुनिया में गए हैं। लेकिन लोग किस तरह गाली देते हैं, किस तरह डंडे मारते हैं और ऐलान करते हैं जी वहाबी आ गए, ये पलीत हो गई मस्जिद, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि तबलीगी जमात में जाने के बाद मैंने पहली मरतबा बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ी थी। उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था। फिर मेरे पीछे भी वो लोग पढ़ते रहे। अहले हदीसों में अभी भी पढ़ता हूँ। मेरे इधर एक बगल में मस्जिद है बरेलवी के सामने, जो है अहले हदीसों की और देवबंदी की मस्जिद ज़रा दूर है। तो मुझे जिस जगह नज़दीक पड़ता है मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ। आप जो फ़िरकावारियत से दूर करने की बात कर रहे हैं वो बात तो हम मानते हैं, उस पर तो हम चल रहे हैं। अभी अगर आप ये कहते हैं कि जो एक सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का मुनकिर और खिलाफत का मुनकिर अम्मी आयशा के ऊपर बहतान लगाता हो, सिर्फ जो है ना हज़रत बिलाल, मिक़दाद, हज़रत अम्मार यासिर और सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा, पंचतन पाक के अलावा बाकी सब की तौहीन करता हो, मुझे नहीं पता वो दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर वो कौन से शिया हैं जो आपको इस तरह के मिल गए हैं। कोई हाँ गालिब बरेलवी मिल गया वो अलग बात है, लेकिन शिया जितने हमने देखे, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो कम से कम सैयदा आयशा की इज्जत करता हो। ऊपर से कह रहा होगा लेकिन फिर अपनी महफिल में गालियां देते हैं वो। देखो ना बेटा, मैं तो दुनिया फिरा हूँ, मुझे तो ऐसे बहुत मिले हैं। अब वो ऊपर से कह रहे हैं और अंदर में क्या, ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। हम तो जाहिर के मुकल्लफ हैं। जाहिर में अगर वो ऐसा मेरे सामने, तो उन्होंने कभी नहीं किया। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। मैं आगे गेजर गया था, वहाँ से 40 इस्माइली नौजवान चिल्ला के लिए निकले। इस्माइली तो असनाशिरियों से काफ़ी थोड़े नरम होते हैं। असनाशिरी जो बहुत सबसे ज़्यादा मुतासिब वो हैं, क्योंकि इस्माइलियों को तो असनाशिरी खुद काफिर कहते हैं, खानियों को और नुसैरियों को। तो आपने तो कभी नहीं कहा शिया जो है ना, वो जो है ना नुसैरियों को काफिर कहते हैं। आप हमें आके हर वक्त सुना रहे होते हैं कि ये तुमने फलां को कहा। हमने तो नहीं बनाया ना मौलाना साहब। या बेटा ये जो काम है ना, जी जी, ये है अहले फतवा का। मेरे बयान में शिया भी बैठा होता है, बरेलवी भी होता है, और अच्छा ये पिंडी इज्तिमा में कितने शिया बैठे थे मौलाना साहब? ये पिंडी इज्तिमा में कितने शिया बैठे थे आपके अगर एदाद शुमार आपके पास हो तो? बेटा मेरे पास कोई अब ऐसा कंप्यूटर तो नहीं कि मैं देख लूं कि कितने बैठे थे। अल्लाह अकबर। देखें हजरत, मैं सिर्फ मुझे ना शर्म भी आ रही कि मैं आपके सामने इतनी बात कर रहा हूँ, वरना शायद बेटा मेरे हर बयान में शिया आते हैं, हर बयान। मुझे शुबा नहीं है इसमें, आते हैं लोग, सुनते हैं आपको, हर तरह के लोग सुनते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां सुनते हैं, आप इनकी इंस्पायरेशन है। अगर मैं एक को भी जहन्नम से बचा लूं तो घाटे का सौदा तो नहीं है। जहन्नम से तो अल्लाह के रसूल जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पैगाम पहुंचाओ, हिदायत तो अल्लाह के रसूल के हाथ में नहीं दी। वो तो हम कब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है, हमने जरिया ही बंदा है, हिदायत तो अल्लाह देता है। अच्छा आप मुझे देखें मौलाना साहब, मसला ये है, एक चीज़ जिसके ऊपर जमहूर उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, और उसके ऊपर ये आपने जो उस बात से रुजू किया ना, सहाबा की तकफीर करने वाला काफिर है, वो भी हैदरी साहब की, यानी कि उनकी तरफ से आपकी सरजनिश की गई। और क्योंकि अभी फिर ज़रीब अली खान साहब के अलावा बाकी कोई आपको थोड़ा सा खींचने वाला आदमी है नहीं है, और आपके बारे में गुफ्तगू होती है, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, जय्यद उलमा के अंदर आपके बारे में गुफ्तगू होती है, आपके तर्ज और आपके खासकर इस हवाले से जो आपने, यानी कि खासकर मनहज आप कहते हैं हम जो मनहज पे उलमा अहले सुन्नत के, उलमा देवबंद के मनहज पे हैं, तो ये जितने फतावाजात थे बड़ों के, जिस तरह यहाँ पे एक तरतीब रही, मैं वल्लाह नहीं कहता हूँ कि जो लोग यानी कि डायरेक्ट कत्ल क़िताल के कायल में, इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मेरा बेटा बड़ों के फतावाजात में मौला रशीद अहमद गंगोई भी हमारे बड़ों में है, मौला कासिम नानोतवी हमारे बड़ों में, मुफ्ती शफी साहब हमारे बड़ों में हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू कि मौलाना तारिक जमील साहब क्या बयान फरमा रहे थे, आपने बगौर देखा और सुना।